تاریخ ہندوستان کا سچا واقعہ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر پنڈت لالا رام کاسی بنارس کے پنڈتوں میں سے ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھر میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ ادھیڑ عمر پنڈت لالا رام کاسی کے یہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی کہ حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ حسن کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اسنان کے لیے نکلتی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے شنکلا حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہا قسم کا عیاش تھا۔ کسی نہ کسی خوبصورت کماری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کے ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے۔ کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کے کنویں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کارندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کارندے نے آ کر خبر دی کہ آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغہ ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لالا جی کی بیٹی شنکلا کمل کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا نہیں ہے۔ اپنے کارندے کی زبانی شنکلا کی حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی رال ٹپکنے لگی۔ فوراً کارندوں کو بھیجا کہ پنڈت کو حکم کرے ہفتے کے اندر اندر بچی کی ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دے۔ پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کارندوں کی زبان بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اس بچی کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ زندہ دوزخ میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اس کی بیوی کا دل چاہ کے بھاگ کر گنگا میں چھلانگ لگائیں، اپنی بچی کی عزت لوٹتے دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی کی چراغ گول کر دیں۔ شنکلا نے محنت کر کے اپنے بابو جی کو خودکشی سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیں اور اسے 1 مہینے کی مہلت لیں۔ ان سے کہیں کہ مہاراج ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیں۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کی گویا من کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا پنڈت چاہے تمہیں جتنی 1 مہلت ہے۔ مہلت ملتی شنکلا کے باپ سے کہا کہ بابو جی 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑوں، کمر بند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد وہ چکی نہیں رہے گی جس سے آٹے کو پیسا جا رہا ہے۔ 2 دن کے اندر اندر شنکلا کو مذکورہ تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کیں۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اندیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلیں طے کرتی ہوئی شنکلا مغلیہ شہزادے کے بھیس میں بھارت کی راجدھانی دلی پہنچ گئی۔ جمعے کا دن ہے۔ بھارت کی راجدھانی دلی کی جامع مسجد میں نمازیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء کرام، مشائخ کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ایک شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے سلطان الہند بادشاہ اسلام حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد ایک بار اعلان ہوا سارے فریادی اپنی عرضیاں ہاتھ میں رکھیں، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ فریادی کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریادی سے ملے تو وہ شہزادے کے بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے مالسرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آؤ، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتی ہوئی کہا بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی داستان سنائی۔ داستان سنتی ہوئی سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا دیالو مہاراج میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا ابگینہ ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف 1 دن رہ گیا تھا۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ اپنی مونچھوں کو تائے دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے اعلان کیا جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔
پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ تھا، کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے، اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجے میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تو جس لیے کوتوال مقرر کیا کہ تو میرے آیا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ سلطان کو فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا، اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سے مت دوڑا جائے۔ کوتوال ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس بعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے دوگانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام، انصاف ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ حمدان ملک۔